کہتے ہیں میری حالت بہت ہی غیر ہونے لگی، حضرت ابو بکر گزرے تو میں نے ان کو روک لیا، ایک مسئلہ ایک سوال کر دیا، سوال کا جواب مجھے آتا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ میری طرف دیکھیں گے، میری آواز کو دیکھیں گے، ان کو شاید خیال آ جائے تو مجھے کچھ کھلا دیں گے۔ لگے گا کہ آواز نہیں نکل رہی صحیح طرح تو آدمی پوچھ لیتا نا کیا بات ہے، خیریت ہے، تو اتنا ہی پوچھ لیں گے تو شاید کچھ کھلا دیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، انہوں نے سوال کا جواب دے دیا، ان کو دھیان کہیں اور رہا، میری طرف توجہ نہیں، چلے گئے، امید ٹوٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، کہتے میں نے ان کو بھی روک لیا، مقصد وہی تھا کہ شاید دیکھ لیں گے میری طرف، سوال کیا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دے دیا، میری طرف دھیان نہیں دی۔ ایسے میں آدمی کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ فرماتے میں بالکل مایوس ہو گیا کہ مشکل ہے، نہیں بنے گی بات۔ مایوس ہونے لگا ہی تھا تو حضور تشریف لے آئے، ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ تھا، ہاتھ میں ایک دودھ کا اونچی، فرمایا اے ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ عرض کی جی۔ فرمایا تو بھی آ جا اور باقی 70 کو بھی لے آ، یہ دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے ہی پلا دیتے کچھ آسرا ہو جاتا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، ایک پیالہ مل جاتا تو میرا کچھ تو آسرا ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں 70 کو لے آ، ایک پیالہ ہے اور 70 گھونٹ بھی نہیں آئے گا۔ بہرحال حکم تھا، میں نے 70 کے 70 کو کہا، حضور نے بلایا، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ لے تو پہلے پی، حضرت ابو، کیونکہ طریقہ یہ ہے، آپ کو یہ بھی چلیں ایک بات آ گئی ہے، مسئلہ سیکھ لیں، گھر میں مہمان جمع ہیں، گھر والے جمع ہیں، کوئی چیز بانٹنی ہے دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے۔ کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ اونچی۔ اور بڑا بیٹھا ہے یا چھوٹا بیٹھا ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ہاں، اگر کوئی بزرگ مہمان عزت والا ہے تو پہلے اس کے پاس جائیں، کوئی بزرگ ہیں عزت والے مہمان ہیں، ورنہ کہاں سے شروع کریں؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دائیں والے کو دے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے مجھے پہلے اجازت مل جاتی، میں پہلے پی لیتا، اب یہ پتہ نہیں کتنا پیے گا، چھوڑے گا بھی یا نہیں چھوڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کا حکم تھا، اس کو پیالہ دے دیا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا پی رہا ہے، تو حضور سب کچھ جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو کہے جتنا پینا ہے پیے، جتنا پینا ہے۔ میرے آقا دل کا حال بھی اللہ کی عطا سے جانتے، اونچی اللہ۔ ابو ہریرہ اسے کہو جتنا پینا ہے پیے۔ وہ صحابی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، جب انہوں نے پیالہ واپس کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ میں کوئی کمی نہیں تھی، دودھ میں اونچی۔ فرمایا دوسرے کو دو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، سب اور پینا ہے؟ نہیں جی بس فل ہو گیا ہوں۔ آپ کے یہاں یہی کہتے ہیں نا، فل ہو گیا جی، جی بھر گیا الحمدللہ۔ 69 کے بعد حضور نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ ناخنوں تک میں سیراب ہو گیا، مجھے لگ رہا تھا میرے ناخن تک سیراب ہو چکا ہوں، بھر چکا ہوں فل۔ حضور نے فرمایا لا باقی مجھے دے دے۔ نبی پاک نے وہ پیا اور ختم ہو گیا۔ 70 نے پی لیا، کوئی کمی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر۔ اے ابو ہریرہ دودھ تو دنیا میں بہت ہے، وہ دودھ کیسا تھا، وہ پیالہ دودھ کا وہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا
دودھ سے منہ پھر گیا، اتنا پی لیا کہ اب اور پینے کی گنجائش نہیں۔ وہ کیسا دودھ تھا؟ 70 کا دودھ ایک پیالے میں، 70 افراد کے لیے دودھ۔ اگر یہ سوچیں کہ ایک پیالے میں 70 کے لیے کیسے آ گیا تو عقل نہیں مانتی، مگر جب یہ دیکھیں کہ تھا کس کے ہاتھ میں، تھا کس کے ہاتھ میں، تو بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین اور ان کے اصحاب کا خون بوتل میں جمع کیا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا، ایک مدینہ میں ایک مکہ میں، دونوں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کے پیچ بل جو ہیں وہ ڈھیلے ہیں، ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون ہے، چہرے پہ غبار ہے، جیسے سفر سے آئے۔ دونوں نے عرض کی قربان جائیں، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ چہرے پہ غم کیسا، غبار کیسا، ہاتھ میں بوتل ہے اس میں خون کیسا؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں، یہ اس کا اور اس کے صاحبوں کا خون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بات کو کرنی وہ کیا؟ ایک بوتل میں 70 افراد کا خون، عقل مانتی اونچی، مگر جب دیکھیں کس کے ہاتھ میں ہے تو یہ وہی ہاتھ ہے۔ چاہیں تو ایک پیالے میں سب کے لیے دودھ جمع کر دیں، چاہیں تو ایک بوتل میں سب کا خون جمع کر لیں۔ وہ ہاتھ کون سے؟ ان ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ فرماتا ہے کہ نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، محبوب وہ کنکر تم نے نہیں مارے، کب؟ جبکہ تم نے ہی مارے، وہ تو اللہ نے مارے۔ اگر یوں ہوتا نا وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ تم نے نہیں مارے وہ تو اللہ نے مارے، تو بات سیدھی سیدھی۔ مگر آیت کیا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، إِذْ رَمَيْتَ، جبکہ آپ نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ اب عربی جاننے والے سمجھ لیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب حقیقت میں تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہیں۔ تو نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اونچی بیعت والی آیت پڑھ لو، صحابہ بیعت کر رہے ہیں حضور سے، اللہ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو نبی کی بیعت، اللہ کی بیعت، نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ۔ تو پتہ چل گیا۔ تو میرے نبی کو سمجھنا ہو تو ذرا قرآن پڑھو، پتہ چلتا ہے۔ تم اپنی عقل سے نبی کی شان کو نہیں پہچان سکتے، پوری شان تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر قرآن نے بتا دیا کہ نبی کے ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو ہم جان لیں کہ شہادت بلا شبہ درجہ، یہ جس کو بھی جو درجہ بھی مرتبہ ملا تو نبی کی بدولت ملا، اور ثواب اللہ جس کو جتنا چاہے دے، ہم پابندی لگا سکتے اونچی نہیں۔ یہ ثواب کون دینے والا ہے؟ آئیے اب آپ کے لیے ثواب بتا دوں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں یہ کیا ہے کام، آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گا۔ شب قدر منائی تھی؟ پوچھ رہا ہوں، آپ تو ایک ہی رات مناتے ہیں، 5 راتیں ہیں، منائی تھی اونچی؟ چلے کتنا ثواب ہے اس رات میں عبادت کا؟ 1000 مہینے سے بہتر۔ کیسے ہو گیا؟ رات تو ایک ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے عبادت گزار 1000 مہینہ اس طرح گزاریں، دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ساری رات نوافل عبادت میں گزاریں، ان کو 1000 مہینہ گزارنے پر جو ثواب ملنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو 1 رات جاگنے پر اس کے برابر نہیں، اس سے بہتر ملنا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یا اب بھی کوئی کسر رہ گئی؟ تو اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے ثواب عطا فرمائے، ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟
سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت. ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں، کیونکہ اس کے بغیر داخلہ جنت میں ہو نہیں سکتا. ایک دوسری بات، اللہ کی راہ میں جان مال سب کچھ خرچ کرنے کی آرزو، نیت. میری جان جائے تو اللہ کی راہ میں جائے، میرا مال جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، یعنی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیوں. کس کی رضا چاہوں؟ اللہ تعالی. جب یہ نیت ہو جائے، آرزو ہو، تو آپ کی زندگی پوری ہر لمحہ ثواب والا ہو جاتا ہے. نیت کے حوالے سے یہ بات آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک شخص نے مکان بنایا تو اس میں روشن دان بنایا. وہ روشن دان بن رہا تھا، وہاں سے ایک اللہ والے گزرے. انہوں نے پوچھا، میاں یہ کیا بن رہا ہے؟ جی روشن دان ہے. کیوں بنایا ہے؟ حضرت جی اس کو روشن دان کہتے ہیں، اس سے روشنی آتی ہے، ہوا آتی ہے. سورج کی روشنی آئے گی اس سے اور ہوا آئے گی اس سے، اس کو کہتے ہی روشن دان ہے. فرمایا ہاں بہت اچھی بات ہے، اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، مگر نیت کی وجہ سے جب تک یہ رہتا تجھے ثواب ملتا رہتا. روشنی بھی آتی، ہوا بھی ہوتی، مگر ثواب مل جاتا، عبادت ہو جاتا کہ اس نیت سے منا رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے. نیت. شادی کس کا حکم ہے؟ نکاح کرو. شک میں پڑ گئے. اللہ کا حکم ہے. فن کے قرآن میں نکاح کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نکاح کرو. سنت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں شادی کرتے ہیں؟ جی بیگم آئے گی، کھانا پکا کے دے گی، کپڑے استری ملیں گے، دھلے ہوئے ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہی ہے نا؟ یہی سوچ کے گھر سنبھالے گی، یہی سوچ ہے نا. اگر یہ نیت کر کے شادی کرے کہ رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، شادی کرنا عبادت ہو جائے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی تو دوسری نیت سے کر لی، اب ایک اس نیت سے کرے. پہلے تو یہ نیت نہیں کی تھی. تو جب تک وہ شادی رہے گی آپ کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا، کپڑے بھی مل جائیں گے دھلے ہوئے، استری بھی مل جائے گی، کپڑے بھی مل جائیں گے، گھر بھی مل جائے گا، سب کچھ. لیکن شادی کرنا کیا ہوگا؟ عبادت ہو جائے گا. ابھی تو آپ صرف اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں کہ بیوی آئے گی، میں اس سے کھیلوں گا، وہ مجھ سے کھیلے گی، مجھے کھانا پکا کے دے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. ہم تو یہی نیت کرتے ہیں. تو اس میں صرف آپ کو اتنا ہی ہوگا فائدہ، مگر اس نیت سے کریں گے تو ساری عمر جب تک شادی رہے گی عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے. تو نیت پہچانے آپ نیت کو. تو نیت اور عمل آپ نے سمجھ لیا تو یاد رہے میں نے یہ اس حوالے سے کہا کہ شہید کے لیے ظاہری طور پر ہم جو دیکھیں گے اس کے مطابق بتا دیں گے کہ یہ شہید ہے، مگر شہید وہ ہوگا جس کو اللہ کے ہاں مرتبہ شہادت ملے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ ہم نے تیری راہ میں جان دی. اللہ فرمائے گا کوئی ثواب نہیں ہے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو جان کر، اللہ فرمائے گا تم نے میرے لیے نہیں دی، اپنے لیے دی کہ تمہیں تمغہ ملے، تمہیں شہرت ملے، لوگ تمہارا نام لیں، تمہیں وہ دنیا میں تمہیں دے دیا. تو ہو خالص اللہ کے لیے. جب خالص اللہ کے لیے کرے گا تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں. تو یہ یاد رہے، خالص ہونا، اللہ کے لیے ہونا تو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صدق و اخلاص عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا. ان اللہ لعفو غفور. بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. یہ شان نزول کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے. ایک دفعہ ماہ محرم کے آخر میں مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کیا.
محرم اشہر حرم، وہ 4 مہینے جو حرمت والے، عربوں کے ہاں بھی ان کی عزت کی جاتی تھی، ان میں وہ لڑتے نہیں تھے، تو ان میں یہ مہینہ شامل تھا محرم کا۔ جنگ ممنوع تھی، مسلمانوں نے لڑنا نہ چاہا، مگر مشرکین نہ مانے اور انہوں نے جنگ شروع کر دی، تو مسلمانوں نے مجبوراً مدافعانہ اپنی حفاظت کے لیے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ اس حوالے سے آیت۔ آج بھی مسئلے پیش آتے ہیں، مثلاً کسی کو ناحق ستایا جائے، وہ بدلہ لے یا نہ لے، کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے آپ کو گالی دے دی، آپ کا پیسہ مار لیا، آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا، یہ روز کے واقعات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اس حوالے سے تو انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ جمعے کریں گے۔ ابھی آپ نے جو سن لیا اس کا خلاصہ پھر سن لیں۔ یاد رہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، مر جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں، ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اچھی روزی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھی روزی دینے والا۔ اللہ انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جو وہ پسند کریں گے، راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حلم والا ہے۔ یہ بھی ہم نے سن لیا، اور یہ بھی سن لیا کہ جو نہیں مانتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، جو مانتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، چین کے باغ ہیں۔ شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں اور نیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔